نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے سماجی انصاف کا عالمی دن۔ کالم نگار ہیں ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ آج 20 فروری کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں سماجی انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ورلڈ ڈے آف سوشل جسٹس منایا جا رہا ہے۔ آج سے 18 برس قبل اقوام متحدہ نے 26 نومبر 2007 کو جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران مذکورہ دن ہر سال 20 فروری کو منانے کا باضابطہ اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ اجلاس میں شریک عالمی مندوبین نے اس آفاقی حقیقت کا ادراک کیا تھا کہ سماجی ترقی اور سماجی انصاف دنیا کی مختلف خطوں میں بسنے والی عوام کے مابین امن قائم رکھنے کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ امن و امان کی غیر موجودگی یا انسانی حقوق بشمول بنیادی آزادی کے احترام کو یقینی بنائے بغیر سماجی ترقی اور سماجی انصاف کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سماجی انصاف کا حصول ایک ایسا خواب ہے جو انسان زمانہ قدیم سے دیکھتا آ رہا ہے۔ یہ انسانی معاشرے کا ایک ایسا بنیادی تصور ہے جس کو رائج کرنے کے لیے صدیوں سے امن سے پیار کرنے والے انسان جدوجہد کرتے آ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر امتیازی سلوک کی روک تھام، قانون کی بالادستی اور تمام شہریوں کے لیے بغیر کسی تعصب کے داد رسی سماجی انصاف پر مبنی معاشرے کے بنیادی ستون ہیں۔ میری نظر میں سماجی انصاف سے مراد معاشرے کے اندر وسائل، مواقع اور مراد کی منصفانہ تقسیم ہے تاکہ معاشرے میں عدم مساوات پر مبنی تفریق کا خاتمہ کیا جا سکے۔ 5000 سال قدیم ہندوستان کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جب چندر گپت موریہ، اشوک اعظم اور پرتھوی راج چوہان جیسے انصاف پسند بادشاہوں نے اپنے راج میں انصاف کا بول بالا کیا۔ اس زمانے کا یہ چلن تھا کہ اگر رعایا نا انصافی کے باعث بے سکونی کا شکار ہوتی تو پڑوسی راجا حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگ جاتا تھا۔ قدیم ہندوستانی سماج میں جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے خاندانی پنچایت کا نظام رائج کیا گیا، جبکہ فیصلہ جاتی نظام بتدریج بادشاہ کے دربار تک جا پہنچتا۔ مغل دور میں عدل جہانگیر کو شہرہ آفاق پذیرائی حاصل ہوئی جب جہانگیر بادشاہ نے اپنے شاہی محل کے باہر زنجیر نصب کر کے انصاف کی متلاشی ہر شخص کی داد رسی کو اپنا فرض قرار دیا۔ جب انگریز سامراج نے ہندوستان پر اپنا قبضہ جمایا تو مقامی افراد کو انصاف کی فراہمی کے لیے قانون سازی اور عدالتی نظام کا قیام اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھا۔ مشرق وسطیٰ میں موجودہ عراق اور گرد و نواح کی سرزمین پر واقع قدیم میسوپوٹیمیا کے دور میں ضابطہ ہم مرابی کا شمار قانون کے قدیم ترین قانونی، اخلاقی اور آئینی ضابطوں میں کیا جاتا ہے، جس میں سماجی انصاف قائم رکھنے کے لیے کمزوروں کا تحفظ اور طاقتور مجرم کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا شامل ہے۔ قدیم مصر میں بھی سماجی عدل کو یقینی بنانے کی خاطر سچائی، انصاف اور اخلاقیات پر زور دیا جاتا تھا۔ قدیم مصری معاشرے میں قابلیت کی بنیاد پر مختلف افراد کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے شواہد ملتے ہیں۔ قدیم یونان اور رومن تمدن میں موجودہ گریس کے دارالحکومت ایتھنز کو جمہوریت متعارف کروانے کے حوالے سے نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس دور میں ارسطو، سقراط، بقراط اور افلاطون سمیت متعدد فلسفیوں نے حکومت سازی کے عمل میں شہریوں کی شرکت اور مساوی حقوق کی اہمیت پر زور دیا۔ رومن دور میں استعمال ہونے والے بے شمار لاطینی الفاظ کی جھلک آج 21ویں صدی میں دنیا بھر کے قانونی معاملات اور عدالتی فیصلوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر مختلف مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو ایک قدر مشترک سماجی انصاف کو قائم رکھتے ہوئے شہری حقوق کا تحفظ ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں مظلوم کا ساتھ دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ ہر دھرم میں کمزور طبقات کے تحفظ کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آج بھی دنیا بھر میں قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ دنیا کی قدیم قومیں طاقتور اور کمزور کے لیے دو مختلف قانون رکھنے کی بنا پر تباہی کا شکار ہوئیں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ میں سلطنتوں کا عروج و زوال سماجی انصاف سے مشروط رہا ہے۔ انصاف پسند حکمران کے دور میں اندرونی امن اور خوشحالی کا دور دورہ ہوتا، جبکہ ظالم حکمران کا دور ذلت اور رسوائی سے ہمکنار ہوتا۔
آج ہم اگر عصر حاضر کی جدید تاریخ پر نظر دوڑائیں تو سوویت یونین کا زوال بھی سماجی ناانصافی کے باعث عمل میں آیا، جبکہ گزشتہ صدی میں 2 بڑی عالمی جنگوں کی محرک بھی سماجی ناانصافی تھی۔ آج بھی عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر سمیت متعدد تنازعات سماجی ناانصافی کی بنا پر حل طلب ہیں۔ سرزمین فلسطین پر بسنے والے جرم ضعیفی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ صدیوں سے میانمار میں بسنے والے کمزور روہنگیا حق شہریت سے محرومی کے باعث در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ظالمانہ طرز حکومت کے رد عمل میں لاوا پک رہا ہے، جو کسی بھی وقت پھٹ کر عالمی تنازعات کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں انسانوں کے ہاتھوں ظلم و زیادتی کے باعث پوری دھرتی کی بقا کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ آج سماجی انصاف کا عالمی دن ہر انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے رویوں میں عدل و انصاف کو یقینی بنائے۔ بحیثیت شہری یہ ہماری سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم بغیر کسی تعصب کے حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ طاقتور مجرم کی وقتی فائدے کی خاطر حمایت اندرونی بے سکونی کا باعث بنتی ہے، اور دھرتی کا مالک بھی بے اصولی کا مظاہرہ کرنے والے کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی طاقتیں دنیا میں عالمی تنازعات کے دیر پا حل کے لیے اپنا قائدانہ کردار ادا کریں، اور عالمی برادری اپنے کاروباری اور اقتصادی مفادات سے بالا تر ہو کر حق اور سچ کا ساتھ دے۔ بصورت دیگر سماجی ناانصافی کے باعث تیسری عالمی جنگ کا شعلہ بھڑکتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔